میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ اولیاء کے سردار ہیں۔ توبہ سے پہلے، ولایت ملنے سے پہلے یہ بھی بہت بڑے پہلوان تھے، اور بڑا ہی پیارا واقعہ آپ کا۔ ایک بار شاہی دربار کے پہلوان تھے اور چیلنج چلتا تھا کہ جو شاہی دربار کے پہلوان کو چیلنج دے دے اور اسے ہرا دے تو اسے بڑا انعام ملے گا۔ ایک بڑے ہی غریب فقیر سا شخص لاغر شاہی دربار میں پہنچا اور وہاں درخواست دی کہ میں جنید بغدادی کو چیلنج دینا چاہتا ہوں۔ لوگ ہنسنے لگے، تمہاری جان دیکھو، تمہارا حلیہ دیکھو، چلے ہو جنید کو چیلنج دینے؟ کہہ رہے کسی طرح میرا چیلنج پہنچا دو۔ بہرحال اب چیلنج قبول ہوا، ایک ڈیٹ ڈیسائیڈ ہوئی، بغداد کے ایک میدان میں سٹیج سجا، ہزاروں لوگ جمع ہو گئے کہ دیکھے تو صحیح یہ کون سا پہلوان آیا ہے، سنا ہے بڑا پتلا دبلا سا ہے، لاغر بدن ہے، اور جنید کو چیلنج دیا ہے۔ اب جناب جنید بغدادی اس وقت یوں سمجھ لی ہیوی ویٹ چیمپئن تھے، انڈیفیٹیبل تھے، لوگ ان کی فائٹ دیکھنے آتے تھے، پورا بغداد امنڈ آیا۔ اب حضرت جنید نے جب ایک لاغر سے کمزور سے شخص کو دیکھا تو آپ بھی حیران ہوئے کہ کوئی پہلوان چیلنج دیتا تو بات تھی، یہ تو بڑا سا ایک ہی وار کا بندہ ہے۔ اب جیسے ہی لڑائی شروع ہوئی لاکھوں تماشائی موجود ہو گئے، حضرت جنید تیار ہو کر اکھاڑے میں اتر آئے، وہ اجنبی بھی کمر کس کے کنارے پہ کھڑا ہو گیا اور تماشائی ہر طرف حیرت کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت جنید جیسے ہی آگے بڑھے اس اجنبی شخص نے دبی زبان میں کیا کہا، کان قریب لائیے، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ حضرت جنید نے دیکھا کہ اس آواز میں ایک سحر ہے، ایک جادو ہے۔ حضرت جنید پر ایک سختہ طاری ہو گیا، کان قریب لے کر گئے، کہا فرمائیے۔ اجنبی کی آواز کچھ آنسوؤں کی وجہ سے گلوکیر ہو گئی، بڑی مشکل سے اتنی بات منہ سے نکل سکی، اے جنید میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، زمانے کا ستایا ہوا ایک آل رسول ہوں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک چھوٹا سا کنبہ کئی ہفتے سے جنگل میں پڑا ہوا، فاقوں سے نیم جان ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھوک کی شدت سے نڈھال ہیں، ہر روز صبح کو یہ کہہ کر شہر آتا ہوں کہ شام تو کوئی انتظام کر کے واپس لوٹوں گا، لیکن خاندانی غیرت کسی کے آگے منہ نہیں کھولنے دیتی، شرم سے بھیک مانگنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتے۔ میں نے تمہیں صرف اس امید پر چیلنج دیا تھا کہ آل رسول کی جو عقیدت تمہارے دل میں ہے آج اس کی آبرو رکھ لو۔ اے جنید میں وعدہ کرتا ہوں کل قیامت کے دن میدان قیامت میں اپنے نانا جان سے کہہ کر تمہارے سر پر فتح کی دستار بندھواؤں گا۔ اجنبی شخص کے یہ جملے نشتر کی طرح حضرت جنید کے جگر میں اتر گئے، پلکیں آنسوؤں کے طوفان سے بوجھل ہو گئیں۔ عالمگیر شہرت و ناموس کی پامالی کے لیے دل کی پیشکش میں ایک لمحے کی تاخیر بھی نہیں ہوئی۔ بڑی مشکل سے حضرت جنید نے جذبات کی طغیانی پر قابو حاصل کرتے ہوئے کہا، کشور عقیدت کے تاجدار، میری عزت، میری ناموس، میری جو شہرت ہے، اس کا اس سے اچھا استعمال کیا ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے قدموں کی اڑتی ہوئی خاک پر اسے نثار کر دوں۔ لوگ حیران ہیں کہ یہ دو پہلوانوں میں گفتگو کیا ہو رہی ہے، مقابلہ اسٹارٹ کیوں نہیں ہو رہا۔ اب جناب حضرت جنید پھر جانتے بوجھتے، کہتے ہیں نا وہ سچی مچی لگے، اب داؤ پیچ آزمانے لگے، اور تھوڑی دیر میں دنیا نے دیکھا کہ وہ کمزور لاغر لیکن سید زادہ جنید کے سینے پر چڑھا ہوا ہے، اور جنید بغدادی چاروں خانے چت رنگ میں لیٹے ہوئے ہیں، ہر طرف نعروں کا شور بلند ہو گیا۔ اس سید زادے کو لوگوں نے کاندھوں پر اٹھا لیا، اس نے شاہی پہلوان کو ہرا دیا تھا، اور جنید کی وہ ناموس، وہ شہرت، وہ فیمس، وہ جو اس کے نام کے چرچے تھے، سب ملیا میٹ بظاہر ہو گئے، اور سب اسے کاندھے پر اٹھا کر گھومنے لگے۔ خوب انعام و اکرام کی بارش ہوئی، مگر کوئی جنید سے پوچھے کہ اس ہار میں کتنا مزہ تھا۔ فائٹس تو بڑی جیتی تھی، ٹائٹل تو بڑے لیے تھے، مگر آج جو سید زادے سے جان بوجھ کر جنید ہارا تھا، وہ کوئی جنید سے پوچھے اس کا سرور کیا تھا۔ اللہ اللہ، جنید نے آل رسول پر اپنی ناموس کو قربان کیا تھا۔ اللہ اللہ، حضرت جنید بغدادی رات کو سوئے
آنکھیں تو بند ہوئی، قسمت جاگ اٹھی۔ خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، میرے آقا کی زبان مبارک سے رحمت کے پھول جھڑنے لگے، الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے: جنید اٹھو، قیامت سے پہلے اپنے نصیبے کی سرفرازیوں کا نظارہ کر لو۔ نبی زادوں کے لیے ناموس کی شکست کی ذلتوں کا انعام قیامت تک قرض نہیں رکھا جائے گا۔ سر اٹھاؤ، تمہارے لیے فتح و کرامت کی دستار لے کر آیا ہوں۔ میرے آقا نے اب کیا فرمایا؟ آج سے تمہیں عرفان و تقرب کی سب سے اونچی بساط پر فائز کیا گیا ہے، بارگاہ یزدانی سے گروہ اولیاء کی سروری تمہیں مبارک ہو۔ حضرت جنید جب صبح اٹھتے ہیں، اللہ اللہ کیا ہوا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنید بغدادی کو نہ صرف دستار سے نوازا بلکہ خواب میں سینے سے بھی لگایا۔ اب میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جب حضرت جنید بغدادی کی صبح آنکھ کھلتی ہے تو پیشانی کی موجوں میں نور کی کرن لہرا رہی تھی۔ سارے بغداد میں صبح صبح آپ کی ولایت کا چرچا ہو گیا تھا، کیونکہ رب جس سے پیار کرتا ہے لوگ بھی اس سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ سارے لوگ باہر دیدار کے لیے موجود ہیں۔ کل تک تو جنید پہلوان تھا جو اولیاء کی دنیا کا سردار ہے، ہر طرف حضرت جنید کے نعرے بلند ہو رہے ہیں۔ آپ حیرت زدہ باہر آئے تو کسی کونے سے ایک آواز آئی: اولیاء کرام کے گروہ کی سروری مبارک ہو۔ حضرت جنید نے جب غور سے دیکھا تو وہی سید زادہ کونے پہ کھڑا حضرت جنید کو وہ مژدہ جاں فضا سنا رہا تھا۔ میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔